علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو دنیا میں تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان اکرام وقار، آج کا یہ اجلاس سرکار عطائے رسول غریب نواز ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق ہم سب الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ قرآن نے کہا جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کا حکم ہے رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، حضور جو دیں گے اسے لینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور پھر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسے حضور کی عطا اور حضور کی برکات جھولیاں میں ملتی ہیں اور کسے نہیں ملتی، اپنے نصیب کی بات ہے۔ لیکن قرآن تو فرما رہا ہے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ اب سرکار غریب نواز ہند الولی کو ہم سب اسی لیے دل و جان سے قبول کرتے، مانتے اور سر اور چشم پر بٹھاتے ہیں کہ وہ رسول کی عطا ہے۔ غریب نواز کا لقب کیا ہے؟ عطائے رسول، میرے آقا نے عطا کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے رسول جو تمہیں دے دے لے لو۔ اب حضور کے حکم پر، قرآن کے حکم پر جو غریب نواز کی در کے دربار میں آ گیا، گویا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آیا ہے، اور جو سر پھیر کر منہ پھیر کر بھاگا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے۔ جو غریب نواز کا دشمن ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لیتا ہے، وہ عطائے رسول کی دشمنی، آل رسول کی دشمنی، خود رسول اللہ کی دشمنی کے برابر۔ عزیزان اکرام وقار، میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک میں بیٹھا ہوں، اور آپ بھی اسی ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تقریر میری سننے سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا، ایک جملہ میرا سن کر کے پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ بریلی کے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے جو ہمیں میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، اس کو ہم پہلے سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہر مجمع میں سب سے پہلے یہ بات ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
عبد مصطفیٰ ہیں یا نہیں آپ؟ عبد مصطفیٰ کا مطلب ہے مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا غلام ہے اور مصطفیٰ کی آل کے ملک میں رہتا ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان اکرام وقار، میں کئی مہینوں سے مسلسل جلسوں کی اس بھیڑ بھاڑ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آج آپ کے سامنے یہ فخریہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی جلسہ ہمارا مکمل نہیں ہوا جب تک کہ اس جلسے میں یا اجتماع میں یا مجمع میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہا گیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مولانا نے ابھی نعرہ لگایا اور بچے کی زبان پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-4 دن قبل مجھے ایک بڑے نامچین آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ یہ نعرہ لگایا گیا تھا تو اس کو لے کر کے کمپلینٹ ہو گئی ہے، کیس ہو گیا ہے، تو ڈرے سہمے گھوم رہے تھے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات، زندگی کی تمہاری معراج ہو گئی۔ ارے نام مصطفیٰ کو اگر رسول اللہ کو پکارتے ہوئے تم جیل چلے گئے، اس سے بڑی بہتر سزا ہو ہی کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اس سے بہتر تمہارے لیے انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مدینے والے تھے جو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، وہی نعرہ آپ سب کا بھی ہو میرا بھی ہو، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم گوارا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ زبانیں چند کمپلینٹ سے بند ہو جائیں گی، کسی کی جیل کی سزا سے بند ہو جائیں گی، انہیں ابھی اندازہ نہیں، یہ نعرہ نہیں، یہ طوفان ہے، یہ انقلاب ہے اور یہ نسلوں تک چلے گا۔ 100 سال کے بعد بھی اگر آپ میں سے کوئی زندہ رہا تو ایک بات آپ لکھ کر کے رکھ لینا، ہم شاید مر سکتے ہیں مگر یہ نعرہ قیامت تک نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ آپ کو میں یہی پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن پاک کی، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آج اس کی ضرورت ہے، یہ میں میسج دے جاؤں گا۔ سرکار غریب نواز کی سیرت آپ نے حضرت سے سنا، ابھی مفتی صاحب سے، اور سن بھی رہے، لیکن اس کا ایک لب لباب حاصل کلام کیا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر گاگر پیش کر کے تم اور ڈرے سہمے رہ جاؤ گے؟ نہیں، سب سے بڑا میسج اجمیر کی دھرتی سے ہی ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس لفظ پر توجہ دو، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر جمے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا۔ تم اللہ کو اللہ مانتے ہو، اپنے رب کو اللہ پکارتے ہو، اپنے پروردگار کو اللہ کہتے ہو، تو پھر اب اس میں خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ استقامت اسی کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ تم اگر ایمان کے ساتھ اس زمین پر جمے رہ گئے تو تمہاری کرامت ہے، کرامت۔ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا یہ چھوٹی کرامت ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ اللہ تمہیں یہ کرامت نصیب فرمائے۔ استقامت آج یہ بہت سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ ہمارا خدا سچا ہے، ہماری کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ ہمارا رسول سچا ہے، ہمارا دین، جس کا دین بھی سچا، رسول بھی سچا، کتاب بھی سچی، خدا بھی سچا، لہذا تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو، تمہارا سب سچا ہے، سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیا۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔
ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، جو یا رسول اللہ والے ہیں وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں۔ الحمدللہ آج میں اپنے جوانوں میں یہی ایک جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی ٹرانسفر کر کے جانا چاہتا ہوں، مرنا ہے تو نام مصطفیٰ پر مرے گا، کیونکہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ حضور کے نام پر اگر کچھ لٹانے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان لٹا دوں گا، فدا کرتا ہوں۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ عاشق رسول کہتا ہے دو ہی جہاں ہے، دنیا اور آخرت، دو جہاں فدا کر دوں گا یا رسول اللہ آپ کے نام پر، لیکن دو جہاں فدا کر کے بھی دل نہیں بھرتا۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہاں ہوتے سب قدم مصطفیٰ پر وار دیتا۔ اے نوجوانوں، آج یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، تم خواجہ ہند کے دربار سے وابستہ ہو اور انہی کی نگری میں رہتے ہو۔ ہمارا سلطان غریب نواز، ہمارا بادشاہ غریب نواز، آج سے نہیں سالوں بیت گئے، صدیاں ہو گئی، اور وہ کرسی صرف الیکشن سے نہیں آتی ہے، وہ اللہ کے سلیکشن سے، اور وہ صبح قیامت تک رہنے والی، ہزاروں آئیں گے چلے جائیں گے اور ان کے نام و نشان کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن اجمیر کی دھرتی کی حکومت صرف تمہارے سروں پر نہیں دلوں پر بھی چلتی۔ ہم اس بادشاہ کی نگری میں رہتے ہیں۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آج حالات ایسے آ گئے، نیوز تو دیکھتے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جو جماعت کے غدار ہیں، جن کا چہرہ مسلمان دکھتا ہے، ٹوپی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، جبے کبے بھی ہوں گے، لیکن یہ دین بیچنے والے غدار ہیں، جنہوں نے بیٹھ کر کے اب یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ بھی سیم ہے، اوم بھی سیم ہے، کوئی اوم کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں، سیکولر بننے کی کوشش میں، جس کو پہلے محاورہ تھا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، لیکن میں اس کو بدل کے کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ عزیزان گرامی اوقات، لیکن جس جماعت کے یہ غدار چہرے آج نیوز پر چل رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کسی کی دھوتی میں جا کے پناہ لینا ہے، کسی کی چوٹی میں پناہ لینا ہے، کسی کو کہاں سے کچھ ٹکڑے چاہیے، بس سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا، اپنا نام و نشان ختم کیا، کبھی کسی کو نبی کہہ دیا، کبھی کسی کی دل رکھنے کے لیے ان کی باتیں کر دی۔ کھل کر کے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، آج سچویشن ایسی ہے، میں اپنی قوم کو یہ ضرور میسج دوں گا، یہ مت سمجھ لے کوئی ملا کہ پورا ہندوستان سویا ہوا، نہیں، اللہ کے رسول کے شعر زندہ ہیں، اور تمہاری دم پر پیر رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں، اور ہم دکھائیں گے یہ چوکا نکال کر کے، شاید ہو سکتا ہے آپ سب تک یہ خبر پہنچی نہ پہنچی، نیوز دیکھتے ہو تو پتا چلے گا، دیوبندی جماعت کے بڑے سرکردہ نمائندگی کرنے والے علماء، جن کو بنام علماء میں کہہ رہا ہوں، جا کر کے پنڈتوں کو بھی بلاؤ، سکھوں کو بھی بلاؤ، جینیوں کو بھی بلاؤ، سب کو بھی بلاؤ، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں، جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ، اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے لنک ہے ہی نہیں، پہلے سے ہے، بلاؤ، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب بلا کر کے یہ کہا جائے اللہ بھی وہی ہے، اوم بھی وہی ہے، تم کس کو بیچنے کے لیے چل پڑے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ کمپرومائز، یہ سمجھوتے کی باتیں نہیں ہوتی، اگر کمپرومائز اور سمجھوتا سکھانا ہوتا تو میرا غریب نواز پہلے سکھایا ہوتا، وہ اجمیر کی دھرتی میں آئے، اس وقت آئے تھے جب جادوگر تھے، راجے مہاراجے تھے، سخت ترین دشمن تھے، آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ شادی وہاں پر ایک رام دیو تھا، اجمیر کے قریب میں رہتا تھا، یہ والا نہیں ابھی، وہ پہلے والا ہے، ہاں، وہ اس زمانے میں راجہ نے جا کر کہا، وہ اپنے گوفے سے کبھی نکلتا ہی نہیں تھا،
وہ اس قدر تنتر منتر کرنے والا، تپسیا کرنے والا، اس سے راجہ نے کہا کہ ایک درویش آیا ہے، اس کا مقابلہ آپ ہی کر سکتے ہو۔ پوچھا کیسا ہے وہ درویش؟ کہا ایسا ایسا ہے، مسلمانوں کا ہے، آیا ہے اجمیر میں۔ اس رام دیو نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا پورا برابر حساب کتاب کروں گا۔ تقریباً 300 پجاریوں کو بلائے، 300 پجاریوں کو بلائے اور منتر سکھائے کہ یہ منتر تم یاد رکھ لینا، اور پھر جب وہ آئے گا مقابلے میں یہ پڑھ لینا، کیونکہ جادو ہے، جادو کر کے کسی کو بھی زہر کیا جائے۔ سرکار غریب نواز ہند الولی میرے آقا کیا تھا، شہزادہ رسول جگر گوشے بطول، جب وہ اپنے جمال و جلال کے ساتھ اجمیر معلیٰ میں آئے تھے، اس وقت 300 پجاری تھے اور بڑا رام دیو بھی تھا، راجہ بھی تھا۔ اس وقت جب سرکار غریب نواز میدان میں آئے، چند فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے، منتر سکھائے تھے سب کو کہ جیسے ہی آئے درویش یہ منتر پڑھنا شروع کر دینا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب غریب نواز تشریف لائے، وہ چاند جیسا چہرہ چمکنے لگا تو جتنے میدان میں کھڑے تھے تسبیح اٹھائے اور جو منتر انہیں سکھایا گیا تھا وہ گھماتے گھماتے پڑھنے کیا لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ میرے غریب نواز کی شان ہے، اس دھرتی میں بھی گئے تو وہاں کفر کے اندھیریوں کو مٹا کر اسلام کا نور پہنچا کر آئے۔ یہ ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے پیروکار ہیں، یہ دین بیچنے والے غداروں کے نہیں جو منبر پر بیٹھ کر یا اسٹیج پر بیٹھ کر کے اپنے دین کو بیچ دے، ان پاکھنڈیوں کو راضی کرنے کے لیے جن کے ٹکڑوں پر یہ آج تک پلتے ہیں۔ میں خوب اپنے پورے مسلمانوں کو یہ اعلاناً کہتا ہوں، اے مسلمانوں، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے، جینا ہے تو اسی کلمے کے ساتھ جینا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے پہلے کان میں جو آواز آئی تھی اللہ اکبر، اور جب ہم مریں گے ہمارے جنازے پر بھی امام سب سے پہلا جو کلمہ کہے گا وہ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں آئے تھے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے، جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے جائیں۔ یہی وہ نعرہ ہے جس سے آج بھی کھلبلی ہے۔ ہاں، یہ ہم جو اپنے وہاں بیٹھ کر کے جو نعرہ لگاتے ہیں، آپ یہ مت سمجھ لیں کہ کوئی فیشن ہے، بلکہ جب نعرہ ہوگا تمہارے دل میں ایمان بڑھتا جاتا ہے، جذبہ حب رسول بڑھتا جاتا ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں ویسے شوقین نہیں ہوں کہ میری ہر بات پہ نعرہ لگائیں یا آپ داد دیتے رہیں، لیکن یہ تسبیح ہے اور کفار کے خیموں میں زلزلہ لاتی ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ کچھ نہ ہو تمہارے پاس، کچھ نہ ہو، کوئی ہتھیار، کوئی چاقو، کوئی بندوق بارود، کچھ نہ ہو، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی ہوئی شمشیر۔ اقبال کہتے ہیں کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کل تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بس وہ جذبہ ہو کہ دل میں بھی اللہ ہو، زبان پر بھی اللہ ہو۔ ہم اپنے دین کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آج امتحان کی گھڑی ہے، تمہارا استقامت کا امتحان لیا جائے گا۔ تم کتنے جمے ہوئے ہو اور کتنے بکے ہوئے ہو اس زمانے میں صاف پتہ چلے گا۔ آندھیاں جب آتی ہیں کچرے اڑا لے جاتی ہیں، جب تیز ہوا آتی ہے کچرے اڑا لے جاتی ہے، لیکن جو مضبوط درخت ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ جمے رہ جاتے ہیں۔ آندھیاں آئے، طوفان آئے، وہ درخت جمے رہ جاتے ہیں، بلکہ کچھ پودے بھی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جڑ زمین میں ہے، اور جس کی جڑ ہی نہیں ہو وہ کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر، کٹی ہوئی پتنگ۔ ہاں، جڑ زمین پر لگی ہوئی ہو تو بڑی سی بڑی ہوائیں درخت کا کچھ نہیں کرتی، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جھکے گا ادھر جھکے گا، لیکن جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ اور جڑ نکل گئی ہو تو اس درخت کا کیا؟ کبھی ہوا اس کو اٹھا کر ادھر پھینکے گی، کبھی ادھر پھینکے گی۔ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ کفار و مشرکین کی آندھیاں چل رہی ہیں، نفاق کی آندھیاں چل رہی ہیں،
بدعقیدگی کی آندھیاں چل رہی ہیں، 1000 آندھیاں چلنے دو، لیکن اگر تمہاری جڑ مدینے سے لگی ہوئی ہو، ہر آندھی نکل کر سروں سے چلی جائے گی اور تم ہمیشہ ویسی ہی قائم رہو گے۔ اور جس کی جڑ مدینے سے کٹی ہوئی ہے وہ کبھی اس کے خیمے میں نظر آئے گا، کبھی اس کے خیمے میں نظر آئے گا، کبھی دوپہر کو ہرا جھنڈا، شام کو لال جھنڈا، کبھی اس کا پٹا کبھی اس کا پٹا، یہ پٹے بدلتے رہ جائیں گے، سمجھ جانا کہ جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اور جس کی جڑ میرے مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک صرف یہی نعرہ لگاتا رہے گا، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ میرے عزیزو اب خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، جہاں بھی ہمیں بولنا ہو مجھے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کہنا کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے؟ کیوں آخر اس پر لوگوں کو اعتراض ہے اور ڈر ہے؟ ڈر صرف اس لیے ہے، ڈر صرف اس لیے ہے کہ ایک ایسے مجاہد نے نعرہ لگایا تھا جس سے پورا یورپ بھی ہلتا تھا۔ ڈر یہی ہے کہ اس نعرے کے ساتھ اس مجاہد کی کا تصور آ جائے۔ عزیزان گرامی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایمان اگر دل میں مضبوط ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا رعب خود ڈال دیتا ہے، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں پر ویسی ڈال دیتا ہے۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہے نئے نوجوان نہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں تو جان لو، ماضی قریب میں ابھی ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر چکے ہیں، پیروں سے معذور تھے، ویل چیئر پر آ کر بیٹھتے تھے۔ میں کھل کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ تو نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں، نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں اس لیے کہ ڈینجر آدمی، ان کا نام لیں گے تو ہم کو یہاں پر کیس ہو جائے۔ اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے عاشقوں میں شمار تو ہو جائے۔ جب ہمیں گرفتار کر کے یا قید و بند کی صحبتوں میں مار بھی دیا جائے، کل کو تمہارے سامنے حساب نہیں دینا ہے، میرے رب کے سامنے دینا ہے۔ اور ہماری سفارش اس وقت کا نیتا کرنے نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے آمینہ کا لال آئے گا، آمینہ کا لال ہماری سفارش کے لیے آئے گا، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو پھر جب جئیں تو اس کے نام پر کیوں نہ جئیں، اور مرے تو ان کے نام پر کیوں نہ مرے۔ ہاں ہم کہتے تو سب ہیں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گاتے کیوں نہیں اس کے در کا؟ جب پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، جب یہ بات کہتے ہیں تو فخر سے یہ بھی کہو یا رسول اللہ گاتے بھی ہیں تیرے در کا، گاتے بھی ہیں تیرے در کا۔ اس میں خوف کی بات نہیں۔ ویل چیئر پر بیٹھنے والا ایک عالم دین نعرہ لگاتا ہے تو دوسروں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے وہ عشق رسول کے ساتھ بول رہا، حب صادق کے ساتھ بول رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب ایسی ہی زبانوں سے آتا ہے۔ دنیا آج جو خوف زدہ ہے وہ تنظیموں سے نہیں، جماعتوں سے نہیں، اور ہتھیاروں سے نہیں۔ ہر زمانے میں دنیا جو خوف زدہ تھی وہ عاشقان رسول سے تھی، کیونکہ انہیں پتہ ہے اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ روما جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پرشین امپائر اور رومن امپائر دو بڑی طاقتیں تھی حضور کے زمانے میں، سپر پاور طاقتیں۔ روم لاکھوں کی فوج تھی، مدینے سے نکلے ہوئے بادیاں نشین صحابہ جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی اور پیوند لگے کپڑے تھے، لیکن عمر فاروق کے زمانے میں جب نکلے تو اس رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، دھول چٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے لے کر 14 صدیاں گزر گئی، آج تک رومن امپائر نہیں آ سکا۔ جس کو ایک بار سلایا وہ اٹھ ہی نہیں سکا، نہیں اٹھ سکا۔ دنیا کو پتا ہے یہ کون سلا سکتا ہے؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ صرف محمد عربی کا شعر ہے، اور دنیا کو اسی بات کا خوف ہے کہ یہ بیدار نہ ہونے پائے، یہ اٹھنے نہ پائے۔ ان کو نشہ خون دو، ان کے اندر طوفان بدتمیزی لا کر رکھ دو، تمہارے ہاتھوں میں بلا کی بیماریاں لا کر رکھ دی گئی۔ ہمارے نوجوان آج انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں میں ملوث، نشہ سب سے زیادہ ان کے اندر کیا کیا ڈال دیا گیا۔
لیکن میں آپ کو بتاؤں اس امت مصطفیٰ کو توڑنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہیں، لیکن کمال ہے سب کر کے بھی آج بھی لبیک یا رسول اللہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ غریبوں میں نعرے ہیں، بچوں میں ہیں، جوانوں میں ہیں، اس لیے کہ ان ظالموں کو یہ فلسفہ شاید معلوم نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ لیکن آج تمہاری ذمہ داری یہ ہے نوجوانوں، جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے دین کا سودا ہرگز نہ کرنا، اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا، چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اگر جان جانی ہے تو میرے مولا کے نام پر جانی ہے، کلمہ طیبہ کے نام پر جانی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانی ہے۔ اس بات کا عہد کر کے رہنا اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ۔ بچوں کی تربیت اسی طرح، یہ نہیں کہ ادھر سے ڈنڈا ہے تو ادھر چھپ جانا، ادھر سے ڈنڈا ہے تو ادھر چھپ جانا، مال ادھر دکھ رہا ہے تو ادھر بھاگ جانا۔ آج جیسے کئی پارٹیوں والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورغلانا آسان ہے، ایک چاکلیٹ پہ مان لیتے ہیں، چھوٹی سی مانگیں ہوتی ہیں، ایک کو اس پارٹی میں بھی رکھ دو، اس پارٹی میں بھی رکھ دو۔ بکے ہوئے لوگوں کو میں نہیں مانتا، بکے ہوئے لوگوں کو میں نہیں تسلیم کرتا۔ عزیزان گرامی اوقات، تمہاری حیثیت اتنی بلند ہو کہ تمہاری جوتیاں بھی دنیا خرید نہ سکے، کوئی تمہیں تو دور کی بات تمہاری جوتیاں نہ خرید سکے۔ تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ استقامت کا جذبہ اگر میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، ایک مدینے کی خاتون جنگ احد کے جنگ ختم ہونے کے بعد آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ، سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، جس عورت کا ایک بیٹا ہو شہید ہو گیا، وہ عورت کا کلیجہ کیا نہیں پڑ جاتا؟ آج عورتوں سے جا کر پوچھو کسی کا جوان بیٹا جائے تو ماں پر کیا گزرتی ہے، لیکن وہ مدینے کی خاتون تھی، مدینے کی خاتون سب سے پہلے آئی اور حضور سے اجازت مانگتی ہے، اگر آقا آپ حکم دیں میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے دیکھ لیں۔ وہ میدان میں آئی، جوان بیٹا شہید ہو چکا تھا، آئی قریب میں، چہرے سے دھول کو صاف کیا، دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، چپا اٹھا دیا، بیٹے کا چپا اٹھایا اور لاش کو پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی، اور اس کے بعد پھر لاش کو سیدھے رکھ کر سجدے میں گر گئی اور شکر کرنے لگی کہ مولا تیرا شکر ہے میرے لال کو اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا، اپنے رسول کے دفاع میں تو نے قبول کیا۔ کچھ صحابہ وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے پوچھا خاتون سے، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ انتقال کر چکا جوان، اس کو یوں پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اللہ اکبر، ایمانی جذبہ، استقامت کسے کہتے سنو۔ وہ خاتون کہتی آپ نے پوچھا تو میں جواب دوں، یہ میرا جوان بیٹا جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا، جنگ میں جا رہا تھا، اس وقت میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، کہا تھا بیٹا تو عام جگہ نہیں جا رہا، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا ہے، تو رسول پاک کی خدمت میں جا رہا ہے، کبھی اگر سخت وقت آ گیا، جنگ میں کبھی بھی کچھ حالات بدل سکتے ہیں، حالات اگر سخت ہو گئے تجھے قسم دیتی ہوں کہ نبی کو چھوڑ کر کبھی بھاگنا مت، کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنا مت۔ اور ماں یہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر بھاگتے ہوئے پیٹ سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی، یہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ اور پھر مجھے خبر ملی کہ جنگ احد میں حالات بہت بگڑ گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی، حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ تو ایک خاتون کہتی مجھے بے چینی تھی کہ کفار جب بھاری ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا ہے، میں ڈری ڈری دوڑتی ہوئی آئی کہ کہیں میرا لال میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، لیکن کسی نے بیچ میں ہی خبر دے دی کہ نہیں تیرا لال شہید ہو گیا۔ تب بھی مجھے اطمینان نہیں تھا، اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے کہیں بھاگتے ہوئے مارا تو نہیں گیا۔ میں میدان میں آئی، سب سے پہلے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر میں نے جبہ جو اٹھایا اس کی پیٹھ پر میں نے ہاتھ پھیر کر یہی دیکھا کہ کہیں اسے پیچھے سے کسی نے وار کر کے ختم تو نہیں کیا۔
جب میں نے دیکھا پیٹھ پہ ایک بھی زخم نہیں، میں نے دیکھا میرا بیٹا سارے زخم سینے پر کھا کر مرا، سینے پر سارے وار لیا ہے، اور سب کے سب وار جب سینے پر میں نے دیکھی سجدہ شکر میں گر گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے میری سن لی، میرے لال کو بھاگتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے نبی کی وفاداری میں قبول کیا ہے۔ یہ جذبہ ایمانی، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ مدینے والے سب لٹا دیتے اور اس کے بعد کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ایک اور خاتون مدینے میں جن کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے تھے ایک ہی دن میں، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، سب لوگوں نے جب خبر دی کہ تمہارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس خاتون نے کیا پوچھا پتہ ہے؟ سب سے پہلے پوچھا میرے گھر والوں کی چھوڑو، اللہ کے رسول سلامت ہیں؟ رسول پاک سلامت ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا وہ سلامت ہے۔ تو وہ خاتون کیا کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہلکی ہے، اگر میرا جان سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ آج یہی جذبہ رکھو ہے مومنوں، دنیا تم سے چھینتی ہے سب چھین لے دو، لٹتا ہے لٹ جانے دو، جو کچھ لے سکتی ہے یہ ہمارا گھر لے گی، ہمارے بچے لے گی، ہماری اولاد، ہمارے جائیداد، ہماری مسجدیں، ہماری عزتیں یہی لے سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا جو سینے میں تم شمع روشن کیے ہوئے ہو مدینے کے تاجدار کی محبت کی، اس شمع کو کبھی کوئی کافر چھین نہیں سکتا۔ انہیں پتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تم اگر الرٹ ہو گئے اور سترک ہو گئے میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں لیکن نام مصطفیٰ پر سودا نہیں کر سکتا، پھر دیکھنا دنیا سب لوٹ لے لیکن تمہارا مقام ویسا ہی باقی رہے گا۔ بغداد میں آج بھی اذان ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا تھا بغداد کو خون میں نہلا دیا گیا تھا، کیا اسلام ختم ہو گیا؟ دریائے دجلہ خون سے لال تھا چنگیز کے زمانے میں، ہلاکو کے زمانے میں۔ میاں آج کی جو ماب لنچنگ ہے یہ کچھ نہیں، اس سے بڑی بڑی ماب لنچنگ ہو گئی ہمارے پرکھوں کے ساتھ، لیکن اسلام تب بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے جار یار کا۔ ہاں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اجمیر کی دھرتی سے جو میسج ملا ہے وہ یہی ہے، ہوائیں آتی ہیں طوفان آتے ہیں، تم جمے رہ جاؤ گے، ڈٹے رہ جاؤ گے تو دیکھنا غریب نواز کو بیٹھنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، پتہ ہے نا تاریخ میں، ہاں یہ تک کہا جا رہا تھا یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو، یہاں مت بیٹھو وہاں مت بیٹھو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے کچرا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو نفع دینے والا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ 700 سال گزر گئے، 800 سال گزر گئے، اٹھانے والے اٹھ گئے، اجمیر کی دھرتی میں ابھی بھی راج چل رہا ہے میرے غریب نواز کا، آج بھی وہ درویش اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اسی جگہ ہے۔ ہمت ہے تو اس غریب نواز کو آج بھی اٹھا کر دکھا، آج بھی اٹھا کر دکھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ اللہ کا نام لے کر جو جمع رہا، ڈٹا رہا، اللہ اس کے لیے مدد نازل کرتا ہے، مدد نازل کرتا ہے، اور جس کے لیے فرشتوں کی مدد آ جائے پھر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ استقامت کا یہی جذبہ آپ کو پتا ہے، کچھ لوگوں کو سننا نہیں ہے، والنٹیئر حضرات کو، ان کے لیے سب معاف ہے، آپ افرا تفری نہ کریں، سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے والنٹیئر حضرات۔ ہاں تھوڑی دیر توجہ کریں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، بس درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ حضرت ابو بکر نابلسی ایک بڑے بزرگ ہیں، سیدنا ابو بکر نابلسی، یہ وہ زمانہ ہے جب حکومت بھی ایسوں کی آئی تھی جو زور زبردستی فتوے لینا چاہتی تھی، گمراہ معتزلہ کی حکومت۔ حضرت ابو بکر نابلسی ایک ایسے
اہل حق علماء میں سے تھے کہ ان کو گرفتار کر کے وقت کے بادشاہ نے بلایا اور کہا ہماری حمایت میں فتویٰ دو نہیں تو مار دیا جاؤ گا۔ انہوں نے کہا یہ شریعت تمہاری نہ میری ہے، یہ شریعت میں صرف وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو نبی پاک کی شریعت ہے وہی رہے گی۔ جو اس طرح کا اعلان بات کرتا ہے وہی عالم ربانی، وہی عالم حقانی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا، حق بات کا اعلان کرنا، یہ سب سے افضل جہاد۔ حضرت ابو بکر نابلسی کو سزا کیا دی گئی تھی پتہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس مولانا کو ایسی مت مارنا، قصائیوں کو بلایا گیا، کہا گیا کہ سینے سے لے کر نیچے تک ان کی چمڑی اتارنا، چمڑی اتارنے کا حکم دیا گیا۔ جب پورا اعلان ہو گیا کہ ان کی چمڑی اتاری جائے تو ایک بھی قصائی آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک یہودی آیا، کہا کہ میں ان کی چمڑی اتارتا، اور وہ اپنے ہاتھ میں تیز چاقو وغیرہ لے کر کے آیا۔ میرے عزیز، بھرے دربار میں سیدنا ابو بکر نابلسی کی کھال اتاری جا رہی تھی، چمڑی اتاری جا رہی تھی، اور آپ اس وقت کھڑے تھے، وقت کا بادشاہ دیکھتا رہا کیا کیفیت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نابلسی نے فرمایا کہ تیرا قصائی جب جب چاقو لگاتا ہے تب تب نیا مزہ آتا ہے، تب تب نیا مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کیسے علماء تھے؟ اس کی وجہ ہے درد کو بھی جب تک اجازت نہیں ہوگی میرے مولا سے تب تک درد بھی نہیں ہوتا، درد بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، کسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عاشقوں کا حال یہ ہے کہ ان کو درد میں ہی مزہ ہے، درد میں ہی الفت محبت ہے، تو وہ دوا کیوں کرے۔ حضرت ابو بکر نابلسی کی پوری کھال اتاری گئی، اس وقت تک وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے رہے۔ اعلان وہی رہا جو آپ کا پہلے کا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، یہاں تک کہ پورے جسم کو چھیل دیا گیا، وہی آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے کہا اتنا ہنستا چہرہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا تھا، اتنا ہنستا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے آزادی کے موقع پر 1857 سے پہلے کی بات ہے، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پورے جسم میں استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑا جلتا تھا تو اس پر نمک ڈالتے تھے۔ یہ مکمل 1 ہفتے تک کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا، اور بار بار انگریز کہتے کہ چھوڑ دو اپنی باتوں کو، آ جاؤ ہم اپنی سلطنت میں ایک بڑا عہدہ دے دیں، تمہارا ماہانہ وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن علامہ کفایت علی کافی یہ بکنے والوں میں سے نہیں تھے، ہاں ماہانہ مشاہرہ اور پاؤنڈ میں جینے والے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا نعرہ تھا جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا، بڑی بڑی قربانیاں۔ میں یہ جو قربانیاں اپنی تقریروں میں گناتا ہوں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اپنے جوانوں کو بتانا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ڈراتا ہے تو اس سے کہو اس سے بڑی بڑی تاریخ میں ہمارے موجود ہے،
हाँ, इससे बड़ी बड़ी चीजें मौजूद है। चंद दिनों पहले रमजान, पिछले रमजान के मौके पर कुछ हालात खराब थे, कुछ जालिम कुत्ते तलवार चाकू लेकर मस्जिदों के बाहर इधर उधर उछल कूद करके डरा रहे थे कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास वो हथियार है। हमसे कई लोग कह रहे थे कि ये सब डरा रहे इधर उधर। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, उनको हंस कर कह दो, उनको तलवारों से न डराओ जो कौम 1400 साल से करबला की दास्तान सुन रही है। मैं उनसे यही कहता हूँ, डराओ उनको जो अभी अभी के पैदा हुए हो, नई नई कौम आई हो, नया नया किसी का मजहब बना हो, नया नया कोई जमात पैदा हुई हो, नहीं उन्हें जाओ और डराओ सहमाओ। हमारी तारीख में बहुत रोशन दलीलें मौजूद हैं। हम पिछले 14 सदियों से करबला की दास्तान सिर्फ सुनाते नहीं, सुनते भी हैं और बच्चों को पिलाते भी हैं, और फिर ये ऐलान भी करके दिखाते हैं। जब पूरे करबला की दास्तान खत्म होती है, हर खतीब ये कहकर जाता है, घबराना मत, हुसैन के टुकड़े हो गए थे, घबराना मत, अली अकबर के लाशे पर घोड़े दौड़ गए थे, घबराना मत, अली असगर को बचपन में शहीद कर दिया गया था, ना घबराओ, अहले बैत के अगर थे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बल्कि अलल ऐलान सर उठा करके दुनिया से ये कहो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाकया ये बार बार हम इसीलिए दोहराते हैं, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई यजीद नाचने लग जाए, हुसैन की सीरत फिर से पढ़ लेना, रस्म शब्बीरी फिर से अदा करना, और तुम्हारे पास कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज है, गौसे आज़म है, और ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं जिनको एक बार पढ़ लो तो सारा खौफ निकल जाए, सारा डर निकल जाए। अजीज़ान इकरामी, अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र करो कम है, जितना शुक्र करो कम है। अभी मैं मॉरिशस में था, कोई साहब कह रहे थे, उर्स मना रहे थे, एक ही उर्स में 3 बुजुर्गों का नाम था, सरकार गरीब नवाज, सरकार कलाम, मुहद्दिस आज़म है, तीनों का उर्स एक ही में मना रहे। किसी ने कहा इतने उर्स आते हैं आपके यहाँ, इतने उर्स आते हैं। मैंने कहा सही बात है, 365 दिन रोजाना उर्स करें तब भी औलिया के पूरे उर्स नहीं हो पाते। कहा क्या इसी में रह जाएंगे? कहा ये तो छोड़ो, तुम अपना सोचो, इस जमात को इतने औलिया अल्लाह ने दिया, सबके उर्स नहीं मना पाते, तुम्हारे पास एक भी फूटी कोड़ी नहीं मिलती, कोई एक भी नहीं मिलता जिसको याद किया जाए। ये फख्र की बात नहीं है तो और क्या है? सुन्नियों, तुम्हारी तारीख रोशन है रसूल पाक के गुलामों से। आला हजरत ने यही कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये चिराग लेके चले। आपको जमे रहना है, डटे रहना है, इस्तिकामत का जज्बा जो गरीब नवाज के आस्ताने से आ रहा है, गरीब नवाज के आस्ताने से आ रहा है, वो यही है। आपको पता है वक्त के राजा ने एक मर्तबा सरकार गरीब नवाज को बहकाने के लिए खूबसूरत लड़की भी भेजी। हाँ, ये हर जमाने में होता है, इसलिए कि दुनिया को पता है नौजवान 2 ही चीजों से मात खाता है, शिकस्त खाता है, हार जाता है, एक औरत, दूसरे दौलत। एक औरत और एक दौलत, इन दोनों में अक्सर नौजवान ठोकर खाते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों की बात नहीं कर रहा जिनकी आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा, वो हुजूर का हुस्न अपनी आंखों में रखते हो, उन्हें ना औरत ना दौलत कोई चीज खरीद नहीं सकती, इसलिए कि वो जमे हुए लोग हैं, डटे हुए लोग हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ आती रही, कई दिन तक चलता रहा मामला कि वो अपनी तरफ रागिब कर ले, अपनी चाल से, अपने चलन से, अपनी हरकत से आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। लेकिन जुरत, आपको मैं बताऊं, सरकार गरीब नवाज जब वो आई मुसल्ले पर बैठ गए और सजदे में चले गए। कई दिन तक ये मामला चलता रहा। फिर एक दिन सरकार गरीब नवाज ने सलाम फेर कर नजर क्या डाली, वो तड़पते हुए कलमे तैयबा पढ़ने लगे। सरकार गरीब नवाज की नजर जमाल ने
اسلام کی دولت سے اسے مشرف کر دیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پہلے امتحان ہوتا ہے تمہارا، تم اگر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی، اللہ کی مدد بھی آتی۔ آج تمہاری ٹانگ کھینچ رہا ہو، کوئی ہاتھ کھینچ رہا ہو، تمہیں ڈراتا ہو، دھمکاتا ہو، تمہیں اپنے دین پر استقامت دکھانا ہوگا، اور جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، پھر دیکھنا کیڑے مکوڑے تو ویسے ہی موسم کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ موسم جاتے ہی کیڑے چلے جاتے ہیں۔ کچھ کیڑوں کو صرف موسم میں پر آتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہاں، کچھ موسم ایسے آتے ہیں کیڑوں کو پر آتے ہیں، وہ اڑتے رہتے ہیں، موسم چلا گیا تو کیڑے بھی چلے گئے۔ تو لیکن اس موسم میں تمہیں نہیں گھبرانا، گھر میں بیٹھا ہو، موسم عجیب سا ہے اور کیڑے آ گئے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، اور ان پتنگوں کا حال یہ کہ پر ابھی آئے، سب میرے گھر میں گھس آئے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ لیکن اب عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، موسم جائے، کیڑے جائیں گے، کچھ نہ کچھ ڈیفنس کے لیے دوا، کچھ نہ کچھ اسپرے چھڑکتا رہے گا، کچھ کیڑے مریں گے، کچھ آتے رہیں گے، لیکن موسم جانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن بیوقوف آدمی وہ ہے ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے آنے سے اپنے گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ارے میاں تمہارا محنت سے بنایا ہوا گھر ہے، گھر چھوڑ کر کیوں بھاگو گے کیڑوں کے لیے؟ اسی طرح ایک بات یاد رکھو، دین اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور آندھیوں میں کیڑے آتے رہیں گے، طوفانوں میں سب چیزیں آتی رہیں گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس دین پر ہمیشہ جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، اور اپنے گھر میں رہے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے رات ہوتی ہے تو مولا صبح بھی لاتا ہے، رات ہمیشہ نہیں رہتی، سورج کو تو نکلنا ہے۔ اسی طرح آج اگر ہمارے حالات پر اندھیرا چھایا ہے تو ہمیں انتظار ہے وہ دن بھی آئے گا جب سورج طلوع ہوگا، ہر گھر نعرہ لگائے گا لبیک یا رسول اللہ، ہر جگہ سے آواز آئے گی، صدا آئے گی، مصطفیٰ میرے ہیں، مصطفیٰ میرے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے تمہیں اپنے اعمال کے ساتھ مضبوطی سے جینے کی ضرورت ہے۔ اب آؤ نمازوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، ان محافل کی طرف، خوب تم آباد کرو، خوب تم آباد کرو، جتنا تم آباد کرو گے اتنی مضبوطی بڑھتی جائے گی، اتنی مضبوطی بڑھتی جائے گی۔ اپنے بچوں کے ان کانوں سے یہ ایئر فون ہٹا کر پھینک دو، جو صبح سے لے کر شام تک گانے سنتے رہتے، رات کو سوتے ہوئے بھی گانے۔ فرمایا گیا یہ گانے سننے والے کے اندر بے حیائی آتی ہے اور زنا کی طرف بڑھتا ہے، اور نفاق دل میں آتا ہے، ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ گانے سننے والے کے اندر حیا بھی نکلتی ہے اور وہ آدمی بزدل بنتا جاتا ہے، ڈر خوف اس کے سینے میں جمتا رہتا ہے۔ نکال پھینکو یہ سب چیزیں، اپنے بچوں کو یہ تلقین کرو، آج سے سننا ہے تو کیا، سوتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے۔ یاد تو سب کو ہے، کرتے کیوں نہیں؟ کھلے آنکھ صلی، بس یہ چیزوں کی تھوڑی سی اپنے آپ میں تبدیلی لے آؤ، اور پھر دیکھو ایک انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ انقلاب آسمانوں سے اور زمین کے نیچے سے نہیں، تمہاری آبادی سے آئے گا، تمہارے اپنے اعمال سے آئے گا۔ تم جس دن بدل گئے دنیا بدل جائے گی، جس دن تمہارے معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں، پھر دیکھنا تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مثال بتا دوں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر اعلیٰ حضرت ملفوظات میں لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے، ایک صحابی، ایک ہی صحابی، مدینہ میں سب لوگ سو رہے تھے رات کو، ایک شخص عبد الرحمن نام کا قارہ کا رہنے والا کافر تھا، دشمن رسول تھا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، رات کے وقت مدینہ میں ایک باغیچے کو لوٹ لیا، پوری کھجوریں بھر لیا اور بھاگنے لگا، اور اس وقت سب سوئے ہوئے تھے۔ ان 400 لوگوں کے اس چوری پر اگر کسی کو نظر پڑی تو حضرت سلمہ بن اکوع ایک صحابی، ایک ہی ہے، اور 400 کھجوریں لوٹ کر جا رہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، جا کر مدینے میں سب کو اعلان کر دیتے، بلاتے آؤ، پکڑتے چوروں کو، نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کا شعر ہے،
سلمہ بن اکوا جہاں تھے. اچھا ان کی خاصیت بتاؤ, زندگی بھر کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کیے, جہاں جاتے پیدل جاتے, جہاں جاتے پیدل. وہ گھوڑوں کا سفر کا زمانہ ہے نا, لوگوں کو لانگ روٹ پہ جانا ہوتا گھوڑے پر جاتے. سلمہ بن اکوا صرف پیدل, بلکہ ان کی چال کے بارے میں فرمایا کہ گھوڑے سے تیز دوڑتے. اب یہ پیچھا کرنے لگے ان 400 کا. میں نے حدیث میں پڑھا ایک صحابی دوڑا رہے 400, اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے, بھاگ بھی رہے, اور اتنا بھگایا. حدیث پاک میں ہے ایک ہی صحابی, نہ گھوڑا ہے نہ کچھ ہے, بیچ راستے سے بھگائے جا رہے. عبد الرحمن قارا کا رہنے والا یہ شخص, وہ گھبرایا, وہ سردار ہے 400 کا, کھجوریں لوٹ کر جا رہے تھے. سلمہ بن اکوا کا حال یہ تھا کہ جو ہاتھ میں آتا اس کو گراتے, اس کی گردن پہ پیر رکھتے. وہی وہ ٹھنڈا ہے, آگے بڑھتے کئی لوگوں کو گھوڑے سے کھینچ کر گراتے رہے. تنہا آدمی, اور دوڑتے رہے یہاں تک کہ تنگ آ گئے. وہ بھاگتے. عبد الرحمن قارا وہ پلٹ کر کے کہنے لگا, اے شخص تجھے چاہیے کیا؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا جب تک تمہاری جھولیوں میں ایک بھی کھجور رہے گی پیچھا چھوڑوں گا نہیں. مدینے کی کھجوریں لوٹ کر جا رہے ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. وہ کھجوریں آپس میں سب ادھر ادھر بانٹ کے بھاگنے لگے, 10 ادھر, سب کو دوڑاتے رہے. پہاڑوں پر چڑھ گئے, تب بھی یہ چڑھنے لگ گئے. تو وہ تنگ آ کر کے کہتے ہیں رک جاؤ, ہم ساری کھجوریں واپس کرتے ہیں, ہم لوٹاتے. ایک میدان میں ساری کھجوریں چادر بچھا کر انہوں نے لوٹا دی, سب لا کر انڈیل دیا. کہا اب تو جان چھوڑ دو. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنوں کو دوڑا کیسے سکتا ہے. دنیا کی عقل میں نہ آتا ہوگا, لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں طاقت مصطفیٰ ہے کیا. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. دربار غوث سے بھی اگر ایک کتا منسوب ہو جاتا ہے, وہ وقت کے شیر کو پھاڑ کے رکھ سکتا ہے. وہ تو صحابی رسول ہیں, وہ صحابی رسول ہیں. کھجوریں پوری واپس لے لی, اور ان سب کو بھگا کر کے واپس اکیلے پوری کھجوریں اٹھا کر چل کر آنے لگے مدینہ میں. جانتے ہو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ طاقت کیوں تھی, یہ رعب کیوں تھا, اتنا بڑا ان کا دبدبہ کیوں تھا ان 400 پر؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کو بیعت کر رہے تھے. حضور نے بلا کر کے کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ, اپنا ہاتھ دو میرے ہاتھ میں. حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے پہلے آپ سے بیعت کر لی. حضور نے فرمایا اور ایک بار کر لو. انہوں نے دوبارہ کر لی. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر ان کو پکار کر کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ بیعت کر لو. حضور عرض کرتے ہیں 2 بار بیعت کر چکا ہوں. میرے آقا نے فرمایا 3 بار میرے ہاتھ میں ہاتھ دو تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ گئے میرے آقا کے ہاتھ میں, پھر تیسری بار ہاتھ دی. اس کے بعد اٹھ کر کے آتے 3 بار ہاتھ میں حضور کے ہاتھ دیا. واپس آ کر کہتے پھر میرا ہاتھ اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا, دنیا کے پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کی ہمت رکھتا تھا. نسبت مصطفیٰ. میرے عزیز آپ بڑے انمول ہیں, آپ بڑے قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں, اس لیے کہ تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو. اور یہاں چور گھوم رہے ہیں, بڑے ڈاکو ہیں. اعلیٰ حضرت میں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کیا. کبھی آپ نے سنا کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا جاتا ہے؟ ارے جیب کترے تو پتا ہے, پاکٹ مار کہتے ہیں, گھر لوٹنے والے تو معلوم ہے, لیکن آنکھ سے کاجل کیسے چراتے ہیں؟ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے بھی چور جو آنکھ سے کاجل بھی چرا لیں گے, کاجل بھی چرا لیں. یہاں وہ چور بلا کے فرمایا کہ کون سا کاجل ہے؟ فرمایا مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ تمہاری آنکھوں کا سرما ہے. اور یہ چور وہی نکالنا چاہتے ہیں, وہی لوٹنا چاہتے ہیں. تمہارے سینوں سے عظمت مصطفیٰ کم ہو جائے, عشق مصطفیٰ نکل جائے,
ہر چیز کو ہلکے میں لینے لگ جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں جب تک دم ہے میرا میں اس عہد پر جیتا رہوں گا انشاءاللہ. جہاں بھی جائے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو نام تو ہم میرے مصطفیٰ کا سر جھڑ کر کے بولتے رہیں گے اور ہر ایک میں ہم یہ ٹرانسفر کرتے رہیں گے. بیٹا چاہے جو بھی ہو جائے لیکن تجھے ایک بات یاد رکھ ساری دنیا ان کے پاس ہو مدینے کا تاجدار ہمارے پاس. کیا اتنی دولت کافی نہیں ہے؟ کیا اتنی دولت کافی نہیں ہے؟ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے حلیمہ سعدیہ کی لنگڑی اونٹنی تیز دوڑنے لگ گئی. وہ تو بچپن کا عالم ہے, بچپن کا عالم ہے. جس گھر میں میرے آقا نے قدم رکھ دیا وہ گھر برکتوں سے بھر گیا, دودھ کے پیالے بکریوں کے دودھ سے بھر گئے. جہاں میرے مصطفیٰ کی نظر گئی وہ دم میں دم آ گیا. ہاں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حضور کی عنایتیں جہاں جہاں ہیں سب میں برکت ہی برکت ہے. تو فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. تو آپ مت گھبراؤ, ڈرو مت. کوئی اگر تمہیں کہتا ہے سب لٹ گیا ابھی کمپرومائز کر کے جینا ہے تمہیں, ان کے ساتھ چلو گے تو صحیح چلے گا معاملہ. ہاں بہت سارے ابھی آ کر کے مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں دیکھو جو زمانے کی پارٹی ہے اسی میں رہنا چاہیے. آج دبدبہ ان کا ہے, روب دبدبہ ان کا ہے, ان کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے. ان سے کہو تو ہے تم کو منافق ہو, منافق ہو. تم جو ہے وہی کام کر رہے ہو جو مدینے کے منافق کرتے تھے. جب مال غنیمت آتا تھا تو کہتے ہم بھی مسلمان ہیں, اور جب شکست ہوتی تو کہتے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. ان ظالم غدار منافقوں کے چہروں کو پہچانو. یاد رکھو میرے عزیزوں, اے سنی مسلمانوں, ہمارا سب لٹ بھی گیا, ہم غریبی کی نچلی سطح پر بھی آ جائے ہم فخر سے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ عشق رسول موجود ہے, ہمارے ساتھ محبت مصطفیٰ موجود ہے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارا جو کچھ بھی ملنا ہے 4 دن کی دنیا میں نہ ملا تو کوئی بات نہیں, حوض کوثر کا آقا تو میرا مولا, حوض کوثر کا مالک تو میرا آقا ہے. آؤ دیکھتے ہیں, آؤ دیکھتے ہیں, آؤ دیکھتے ہیں. تم جنہیں پکارنا ہے آج پکارتے رہ جاؤ, تم جن کو دعائی کے لیے بلانا بلاتے رہ جاؤ, اور ہم مدینے کے تاجدار کو بلاتے رہیں گے. کل جب قیامت کا دن آئے گا دیکھتے ہیں کون میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے گا. ہم دیکھتے ہیں تم کس کے جھنڈے کے نیچے آؤ گے, ہم کس کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان ظالم چہروں کو آج بتا دینا جو کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا دین بیچ کر کے آ گئے, وہ یہ کہنے لگ گئے نبی کا کوئی بڑا درجہ نہیں ہوتا, بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے. ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں. یہی وہ جماعت کے غدار ہیں جو آج اوم اور اللہ کو ملا کر کے فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں تمہاری فتنہ انگیزیاں مبارک ہو. ہم سب لٹ جانے کے بعد بھی یہی کہیں کہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس اس جذبے کے ساتھ جیتے رہو. غریب نواز کی روح پاک کو میں یہ سارا جلسہ ایصال کرتا ہوں. اجمیر نہیں بھی پہنچے ہوں گے لیکن یہاں کے اس جلسے کو دیکھ کر اجمیر والا ضرور مسکرا رہا ہے. پیغام پہنچ گیا غریب نواز کا, بس کافی ہے. ایک بھی جوان کھڑا ہو گیا اور یوں عرض کیا سرکار غریب نواز چادر گاگر وہ سب اپنی جگہ پر, لیکن میں آج سے عہد کرتا ہوں آپ کی دھرتی میں جیوں گا تو آپ کے نقش قدم اور آپ کے مشن پر جیوں گا. یہ اعلان کرتے ہیں آپ سب, ہم جیئیں گے مشن غریب نواز پر جیئیں گے, غریب نواز کے نقش قدم پر جیئیں گے. بس اسی اعلان کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا, قلم سے یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ کرسی ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. یہ تخت و تاج ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. یہ سیاست ہے کیا, دنیا ہے کیا, لوح قلم تیرے. لیکن شرط کیا ہے, کی محمد سے وفا تو,
की मोहम्मद से वफा तूने। उठो, आज ये अज़्म करके उठेंगे कि या रसूल अल्लाह, बरेली के इमाम ने जो हमें सिखाया है वही अज़्म करके आज उठते हैं। जिए तो अब तक जीते रहे अपने नफ्स के लिए, तबीयत के लिए, या इसके लिए उसके लिए, लेकिन आज यहाँ जश्न गरीब नवाज में हर जवान ये वादा करेगा, अब जिएंगे तो कैसे या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, जमीन और समा, मकीन और मकान, सुनी न सुना, बने दो जहाँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डालती कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, डालती कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पेला ओ सलाम, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुझसे खिदमत क़ुदसी का है आरज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमान तेरा को सलाम, शमे बज़्म में हिदायत तेरा को सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, सलाम अलैहि या हबीबल्लाह व आलिहि व सहाबिहि। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप इत्मीनान से रहें, आप हजरत को तकलीफ न दें, सहमत न दें। आप देखिए हजरत को सुबह कहीं जाना है, हमेशा ये बहुत ही कीमती चीज़ है, आप इन्हें आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप इनकी तकरीर सुन चुके हैं, हजरत को आप सहमत न दें। बड़ी मैं आपसे बहुत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम मिंबरान टेस्टियान के लोगों से गुजारिश करूँगा, माहौल बिल्कुल आप कंट्रोल में कर रखें, हालात बिल्कुल कंट्रोल में रखें, और हजरत दुआ फरमाएंगे। आप लोग हजरत का अदब रखें, उनका ख्याल रखें, आलिम दीन है, हिंदुस्तान के अजीम कीमती अनमोल को सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मेरे साथ मिलकर के पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला व बिल मुमिनीना इख्वा। इलाही मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से, अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहूँगा। हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर
قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا، بیچ دیا، بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا، وقف کیا، وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ماراک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ اس جلسے پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اس جلسے سے نکلنے سے پہلے ہر حاضر کو مولا جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بخشے ہوئوں میں شمار فرما، ہمارے سینوں کو تیرے حبیب کی محبت کے لیے کشادہ فرما دے، ہماری آنکھوں میں عشق رسول کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت کا سرور عطا فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہر گھر کی حفاظت فرما۔ یہاں جتنے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین حاضر ہیں یا دور سے سماعت کر رہے مولا، سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے بچا لے، شرین فتین جلنے والوں کی جلن سے محفوظ فرما۔ اے کریم خدا بری بیماریوں سے ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، تیرے حبیب پاک کے گستاخوں کو ہلاک و تباہ فرما دے، ان کو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ اے قدیر و جبار خدا ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، عزت و وقار عطا فرما۔ ارحم الراحمین تیرے دربار میں خصوصی التجا ہے مولا، آج تیرے ایک محبوب ولی پاک سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے مولا، ان کے وسیلے سے ہم سب کو مولا مرنے سے پہلے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا شمار غریب نواز کی جماعت میں فرما، قیامت کے دن رسول اللہ کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ اخیر میں اتنی التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔